وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج پہلے پارے کے اندر جو درس ہے رکوع نمبر 13 ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 112 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم گفتگو کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا ہمارا لحاظ کیجئے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے کہو، اور غور سے بات سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہیں مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ مسلمانوں، کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ حالانکہ جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں موجود حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا نیا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم جو بھی بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی، یہ محض ان کی جھوٹی خواہشات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے دلیل لے آؤ۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم نے پہلے پارے کے اندر رکوع نمبر 13 لیا ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 112 تک۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے اور راعینا کہتے تھے، ہمارے چرواہے، یا پھر راعینا احمق، بیوقوف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ انظرنا کہو، پلیز ہماری بات سنیے نا، دیکھیے نا، یعنی یہ انداز پولائٹی ہونا چاہیے، پولائٹ، ایک دم آرام سے ہمارا خیال رکھیے۔ دوسرے لوگ جو آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو تکلیف دینا چاہتے تھے، یہ یہودی لوگ تھے، اس لیے یہودی لوگ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، تمہاری موت واقع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہا جا رہا ہے مومنوں سے کہ تم لوگ یہودیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرو، بلکہ پیارے انداز میں بات کرو۔ پتہ یہ چلا ایسے الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جس الفاظ سے لوگوں کے اندر کمی واقع ہو، ان کی تنقیص ہو، ان کی تحقیر ہو، تو ایسے الفاظ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان سے استعمال نہیں کرنا ہے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا ہے، یعنی زبان سے بھی تکلیف کسی کو نہیں دینی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم منسوخ کرتے تو یہاں منسوخ کا تذکرہ، یعنی کچھ آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، کچھ آیتوں کا حکم مٹا دیا ہے، کچھ آیتوں کو ہی مٹا دیا ہے، پھر اسی طریقے سے کچھ آیتوں کا حکم ہٹا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں،
اور یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کیا تم لوگ سوال کرتے ہو اپنے رسولوں سے جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے سوال کیا تھا؟ تو ایسے سوالوں سے باز رہو۔ اور اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ، یہودی تو مسلمانوں سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہو جائیں، یعنی مسلمان لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کافر ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، اور حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہودی لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جلن کیا ہے کہ جو نعمت سامنے والے کو ملی وہ چھن جائے، جیسا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی سے بہت جلتا تھا تو اللہ نے کہا دیکھ تجھے دوں گا، اور تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا۔ تو اس نے کیا کہا، اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے، تاکہ سامنے والے کی اللہ دونوں آنکھ پھوڑ دے۔ تو ایسا مت جلیے گا بھائی، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ جلن بہت زیادہ ہے، مولوی سے جل رہے ہیں، مقرر سے جل رہے ہیں، قاری صاحب سے جلتے ہیں، آواز بڑی اچھی، بچے لوگ آپس میں جل رہے ہیں۔ جی جلنے کا نہیں، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جس اللہ نے ان کو دیا وہی اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ تو گویا کہ جلنا اللہ کے اوپر اعتراض کرنا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آیت نمبر 107 میں ہے اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ تو کون ولی ہے؟ اللہ ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دیکھیے بار بار آ رہا ہے، نماز قائم کرو تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کرے گا تو ان کے لیے گھبراہٹ نہیں ہے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔